لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا ان لوگوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا ہے اللہ کے علاوہ۔ یہ لوگ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کو آسمان و زمین میں کسی قسم کی شرکت ہے، اور نہ ہی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی چیز میں مددگار ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابلیس نے انسانوں کے بارے میں جو گمان ظاہر کیا تھا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور ان میں سے آپ اکثر کو ناشکرا پائیں گے، تیرے اکثر بندوں کو میں بھٹکا دوں گا، تیرے اکثر بندوں کو میں راستے سے دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دیا، یعنی جو باتیں اس نے کہی تھیں وہ باتیں پوری کر کے دکھا دی، کیونکہ اکثر لوگوں نے اسی کی پیروی کر لی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ کفار کی ہوتی ہے، کفار ہی کی اکثریت رہی ہے، یا بدعمل لوگوں کی اکثریت رہی ہے۔ آج کے زمانے میں بھی کافروں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی اکثریت بھی جو ہے ایسی ہی گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، عبادت سے خالی، نمازوں سے خالی، دینداری سے خالی زندگی لوگ گزارتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے آپ مجھے اپنے دربار سے نکال رہے ہیں اور مجھے بے دخل کر رہے ہیں، مجھے مردود بنا رہے ہیں، میں اس آدم کی اولاد کو فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو برباد کر دوں گا، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے چند کے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کوئی زور زبردستی نہیں دکھائی تھی، بس ابلیس نے اتنا کام کیا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں آرزویں ڈال دی، تمنائیں ڈال دی، وسوسے ڈال دیے، اور لوگ ان تمناؤں اور وسوسوں کے چکر میں پھنس کر کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور بعض تو اتنا بھول گئے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود ہی بدل لیے، بتوں کو معبود بنا لیا، اور کسی نے سورج کو معبود بنا لیا، کسی نے چاند کو معبود بنا لیا، کسی نے جانوروں کو معبود بنا لیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں جانوروں کی بھی پوجا ہوتی ہے، جانور بھی بھگوان بنے بیٹھے ہیں، بندروں کی پوجا ہوتی ہے، گائے کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ گائے بچڑے کی پوجا یہ پرانے زمانے سے چلا، یہودیوں کے زمانے سے۔ سب سے پہلے بچڑے کی پوجا جو ہے یہودیوں نے کی ہے، جب سامری نے بچڑا بنا کر کے دیا تھا ان کو۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو گمراہی پھیلائی ہے اور یہ جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، اس میں ابلیس کا صرف کوئی زور نہیں تھا، کوئی زبردستی اس نے نہیں کی تھی، ڈنڈا لے کے نہیں بیٹھا تھا، بس فرق یہ ہے کہ اس نے دل میں وسوسے ڈالے، انہوں نے قبول کر لیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم پکے ایمان والوں کو کچے ایمان والوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو حق پر جم جانے والے ہیں اور کون لوگ ہیں جو حق سے پھسل جانے والے ہیں۔ لہذا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ابلیس کو بھی مہلت دے دی، ابلیس کو بھی ہم نے طاقت دے دی کہ ٹھیک ہے تو گمراہ کر۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِيلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنی آواز کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے تو لوگوں کو گھبرا، اور جتنا تو کوشش کر سکتا ہے کوشش کر، پیدل چل، اپنے پیادوں کو دوڑا دے، اور تو ان سے خوب وعدے کر، لیکن یاد رکھو شیطان کا وعدہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی جو ہے وہ ایمان سے تقریباً بالکل ایمان کے کنارے کھڑی ہے، یعنی صرف نام کے مسلمان ہیں، اور رہی بات جو اسلام کی جو علامات ہوا کرتی ہیں، اسلامی جو شناخت ہوا کرتی ہے، اسلامی شعار جو ہوتا ہے، ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ دور ہیں مسلمان۔ تو فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہاں بات یہ چل رہی تھی کہ جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا، تو ان میں تین طرح کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو بالکل ان کو اپنے معبود ہی، انہی کو اپنا معبود سمجھتے تھے، یعنی جو بت انہوں نے بنا لیے، یا سورج اور چاند بنا لیے، سورج دیوتا، یہ چاند دیوتا ہے، فلاں دیوتا، یہ آگ دیوتا ہے نا، یہ پانی دیوتا ہے۔
تو اب یہ جتنے بھی انہوں نے دیوتا بنا لیے، اور یہ ایک قسم یہ تھی جو انہی کو ہی معبود سمجھتے تھے کہ یہی ہمارے معبود ہیں، یہی ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، اور دوسری قسم وہ تھی جو یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، یہ تو ہر چیز کے مالک تو نہیں، البتہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے، تھوڑا کام اللہ تعالیٰ نے کیا، تھوڑا انہوں نے کیا ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود اگرچہ انہوں نے کچھ پیدا تو نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی انہوں نے مدد کی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں، نہ تو ہمارے معبودوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرکت ہے، بس ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جب سب سے پہلے دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی ہے وہ بزرگوں کی تصاویر سے ہوئی ہے۔ اللہ کے 5 نیک بندے تھے جن کا ذکر سورہ نوح میں آیا ہے، وہ 5 نیک بندے دنیا میں تھے، تو لوگ جا کر کے دعائیں ان سے کرواتے تھے، اپنے مسائل حل کرواتے تھے، اور وہ لوگ دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے آ کر کے کہا کہ تمہیں ان کی یاد آتی ہوگی، بڑے تمہیں غم ہوتا ہوگا، تو ایسا کر ان کی تصاویر بنا کے رکھ لو۔ پھر تصاویر سے پھر مورت کی طرف لے کر کے آیا کہ تصاویر بنا کے رکھو گی، بارش وغیرہ میں خراب ہو جائے گی، تو اس سے اچھا بڑھیا پکی سی مورت بنا لو تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ پھر اس کے بعد مورت بنوا لی، پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو تبرک کے طور پر کہنے لگا ان کو چھوا کرو، یہ نیک لوگوں کی مورتیں ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے اگلی نسل کو اس نے بت پرستی میں لگا دیا کہ یہی تمہارے معبود ہیں۔ تو اب یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ اصل میں انہوں نے کچھ پیدا تو نہیں کیا کائنات میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کریں گے۔ کہتے ہیں یعبدون من دون اللہ ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو رد فرمایا ہے، فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، ذرا پکارو ان لوگوں کو اور بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ معبود ہیں، وہ تمہارا کوئی بھی معبود ہو، سارے معبود آئیں اور سارے معبود ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا لیں اور چاہیں کہ ایک مکھی کی ٹانگ پیدا کر دیں تو اس مکھی کی ٹانگ کو بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ کائنات کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، انسان کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، زمین اور آسمان میں شرکت ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اے لوگوں ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے جم کر کے جتنے ہنومان اور فلا 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 کر کے سب بیٹھ جائیں اور کیا کریں کہ ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے اور بھی بڑا بولتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، جو ان کے اوپر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، مٹھائیاں رکھ کر کے آتے ہو، کھانے رکھ کر کے آتے ہو کہ ہمارے معبود ان کا کیا کرتے ہیں، خوشبو لیتے ہیں، کہتے ہیں خوشبو لیتے ہیں، پتہ نہیں کون سی خوشبو کہاں سے لیتے ہیں وہ، تو خیر کہتے ہیں کہ خوشبو لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ، اگر پیدا کرنا تو چلو بہت بڑی بات ہے، یہ جو تم چڑھاوے چڑھاتے ہو اور مکھی اس میں سے چڑھاوا اٹھا لے جائے تو یہ اتنے طاقتور ہیں، اتنی ان کے اندر پاور ہے کہ مکھی سے اپنا چڑھاوا بھی چھین نہیں سکتے، مکھی سے اپنا چڑھاوا بھی چھین نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، سوچ لو کس کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، کن کی عبادت میں لگے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ذرا پکارو، ان کو بلاؤ، ضل عنہم ما كانوا يدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب غائب ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے اور یہ کہیں گے ما كانوا ايانا يعبدون، یہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے، ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری پوجا کرنے کے لیے، انہوں نے خود ہماری پوجا میں لگ کر کے ہمیں بھی برباد کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی جائیں گے اور تم بھی جاؤ گے کہاں، جہنم میں، سب کو جہنم کا ایندھن بننا ہے، معبود بھی جائیں گے اور عبادت گزار بھی جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ زمین اور آسمانوں میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی کائنات میں ایک ذرے کی بھی ان کی ملکیت نہیں، پوری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے۔
वमा लहुम फ़ीहिमा मिन शिर्क, और न ही इन लोगों को ज़मीन और आसमान में किसी किस्म की शिरकत है, वमा लहु मिनहुम मिन ज़हीर, और न ही ये उसके लिए मददगार हैं, वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, और न ही उसके पास सिफारिश कबूल की जाती है मगर वो उस शख्स के जिसकी अल्लाह ताला खुद इजाज़त दे दे। यानी क़यामत में जब अल्लाह ताला के यहाँ लोग खड़े होंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कोई सिफारिश भी नहीं कर सकेगा, और अल्लाह ताला के यहाँ सिफारिश वही करेगा जिसके लिए अल्लाह ताला इजाज़त देंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तवील हदीस आपने भी सुना होगा कि मखलूक़ात परेशान होगी, 40-40 साल गुजर जाएंगे, हिसाब किताब नहीं शुरू होगा। मैदान महशर में लोग जमा हैं, इंसान, जिन्नात, मर्द, औरत सारे जमा हैं वहाँ पे, हिसाब शुरू नहीं हो रहा, सब परेशान है, हिसाब शुरू हो जाए, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ और भी ज़्यादा सख्त हुआ करती हैं। जब किसी चीज़ का फ़ैसला आने वाला होता है तो इंसान का दिल कितना घबराता है, वो सोचता है चाहे इधर का फ़ैसला हो जाए चाहे उधर का हो जाए, लेकिन कुछ फ़ैसला तो हो। लेकिन जब तक फ़ैसला नहीं होता है, जब तक इंसान और भी ज़्यादा घबराता है। इसलिए कहा गया है अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत। अब फैसला शुरू नहीं हो रहा होगा, मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो मना कर देंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो मना कर देंगे, ऐसे दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, फिर रसूलुल्लाह के पास आएंगे और रसूलुल्लाह जाकर के अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हो जाएंगे और आंसू बहेंगे, अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे। तब अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद इरफ़ा रासक वशफ़ा तुशफ़ा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सर को उठाइए और बताइए क्या चाहिए आपको, आप सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी और आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। तो ये सिफारिश कबूल होगी कौन? जिनके लिए अल्लाह ताला इजाज़त दे दे। अल्लाह ताला किनको इजाज़त देंगे? अंबिया अलैहिस्सलाम को, फरिश्तों को इजाज़त देंगे, नेक लोगों को इजाज़त देंगे, अल्लाह वालों को इजाज़त देंगे सिफारिश करने के लिए। तो उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसके पास सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी मगर उन लोगों की जिनकी खुद अल्लाह ताला इजाज़त दे दे। हत्ता इज़ा फ़ुज़िअ अन क़ुलूबिहिम क़ालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम, यहाँ तक कि जब उनके दिल से घबराहट दूर हो जाती है तो फरिश्ते कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा है। ये इस आयत का ताल्लुक़ और रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला कोई बात नाजिल करना चाहते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीनों के अंदर ऐसे कपकपी शाकारी हो जाती है, ज़लज़ला हो जाता है, जिसकी वजह से सारे फरिश्ते घबरा जाते हैं और सजदा रेज़ हो जाते हैं। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाते हैं, अल्लाह ताला उनसे वो बात बताते हैं कि फ़लाँ काम करना है। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने नीचे वाले आसमान वालों को बताते हैं, वो नीचे वाले आसमान वालों को, नीचे वाले आसमान वालों को, यहाँ तक कि सातों आसमान तक ये बातें आ जाया करती हैं। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहले जब अल्लाह ताला कोई बात फरमाते हैं तो फरिश्ते घबराहट के मारे बेहोश हो जाते हैं, उनके ऊपर बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है। लेकिन जब कुछ देर के बाद खौफ ख़त्म होता है, खौफ ज़ाइल होता है, तब फरिश्ते एक दूसरे से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा है। तो उसी को फरमाते हैं कि जब फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो फरिश्ते कहते हैं मादा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। क़ालुल हक़्क़, तो फरिश्ते जवाब देते हैं जो भी फरमाया है सच फरमाया है। वहुवल अलीयुल कबीर, और वो बुलंद है और बहुत बड़ा है। कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़, आप इनसे पूछिए कि ज़मीन और आसमान में कौन रोज़ी देता है। जाहिर सी बात है कोई जवाब नहीं है सिवाय एक के कि अल्लाह ताला देता है। फरमाया कुलिल्लाह, तो आप कह दीजिए कि अल्लाह ही देता है। व इन्ना औ इय्याकुम, और तुम और हमारे और तुम में से, व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन, और हम में से और तुम में से एक तो हिदायत पर है और एक खुली गुमराही में है। यानी ये बात तो तयशुदा है कि कौन हिदायत पर है और कौन गुमराही में है, लेकिन अल्लाह ताला एक नए अंदाज में बात फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो दलाइल से साबित कर दिया कि तुम जिनकी पूजा करते हो तो बेकार हैं। तो यहाँ पर डांटना चाहिए था, सख्ती से बोलना चाहिए था कि तुम गुमराह हो और भटके हुए, तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं या तो तुम गुमराह हो तो हम गुमराह हैं। अब जाहिर सी बात है दलाइल से तो साबित हो चुका कि हम तो गुमराह नहीं हैं, इसका मतलब है कि गुमराही तुम्हारे लिए साबित हो चुकी है। फरमाया कुल ला तुसअलूना अम्मा अजरमना, आप उनसे कह दीजिए कि तुमको उन चीज़ों के बारे में सवालात नहीं किए जाएंगे